الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کردہ روایت کا درس جاری ہے۔ گزشتہ درس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے غار ثور تک پہنچنے کا ذکر آیا تھا۔ اس روایت میں ایک اور بات کا اس جگہ پر ذکر نہیں ملتا، لیکن دیگر روایات میں اور تاریخ کی معتبر کتابوں میں ایک اور بات کا ذکر ہے جس کا یہاں بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہوئے اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملے اور دونوں مل کر آگے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے، تو دشمنوں کے محاصرے کے باوجود آپ بالکل خیریت سے غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تصرف تھا کہ نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے آپ کو روکا، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے سائے میں آپ وہاں پہنچ گئے۔ لیکن جب اگلے دن صبح مخالفین کو معلوم ہوا کہ آپ تو یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو سخت بے چینی کا شکار ہوئے، اور ان دشمنوں نے ایک کھوجی کو تلاش کیا جو اس کام کا بہت ماہر تھا، ٹریکر، تاکہ وہ پاؤں کے نشان دیکھ کر یہ بتا سکے کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ اس زمانے میں یہ فن بہت عام تھا اور بہت صحیح طریق پر نشاندہی کی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ کھوجی پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے ان لوگوں کو، مخالفین کو، دشمنوں کو غار ثور کے دروازے تک لے آیا۔ بالکل غار ثور کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں، اور دروازے کے باہر وہ لوگ کھڑے ہیں۔ کھوجی کا کہنا تھا کہ پاؤں کے نشان یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس غار میں گئے ہیں، لیکن اس کے آثار کچھ نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے تصرف کے تحت ایک مکڑی نے غار کے دروازے کے اوپر جالا تن دیا، کبوتریوں نے انڈے دے دیے، اور بظاہر یہ صورت ایسی تھی کہ جب کھوجی نے یہ کہا کہ یا وہ دونوں آدمی اس غار کے اندر ہیں اور یا پھر آسمان پر چلے گئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بات ممکن نہیں، نہ اس غار کے اندر نظر آتے ہیں نہ آسمان پہ جانے کا سوال ہے۔ بہر صورت وہ ناکامی کی صورت میں وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی تصرف اور حفاظت کا ذریعہ تھا۔ اس نازک صورتحال میں جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تھے اور حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ تھے، مخالفین باہر باتیں کر رہے تھے، اور اگر وہ ذرا جھک کر دیکھ لیتے اندر دونوں افراد کو پا سکتے تھے۔ اس صورتحال سے طبعاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت فکر مندی اور پریشانی، ان کو اپنی حفاظت کا فکر نہیں تھا، فکر تھا تو اپنے آقا کی حفاظت کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خیال سے انہوں نے بڑی ہی فکر مندی اور پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، اگر انہوں نے ذرا جھک کر دیکھ لیا تو پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی توکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر کامل یقین کے ساتھ بڑے تحدی کے ساتھ یہ فرمایا کہ ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر ہرگز فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک غیر معمولی حفاظت کا الفاظ تھے جو آپ نے فرمائے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہ مقدس الفاظ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی محفوظ کر دیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے ساتھی تو ہرگز فکر نہ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ جس طرح آپ نے فرمائے، اس کی وجہ سے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب غار کا لقب دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی طرف آتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بھائی عبداللہ ان دنوں بالکل جوان تھے، بڑے مضبوط اور مستعد۔ ان کی ذمہ داری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا انتظامی ملکہ تھا انہوں نے مختلف انتظامات کی ذمہ داریاں لوگوں کے سپرد کیں۔ تو حضرت خدیجہ کے بھائی حضرت عبداللہ، ان کے بارے میں وہ آتا ہے کہ ابوبکر نے ان کے ساتھ یہ انتظام کیا کہ وہ دن بھر مکے میں قریش کے پاس رہتے تھے، ان میں جس طرح پہلے زندگی گزارتے تھے اسی طرح ان کے ساتھ رہتے، اور جو کچھ سنتے اسے یاد کر لیتے، کیونکہ ہر طرف چیم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ کہاں چلے گئے، ان کو پکڑا جائے، ان کو مارا جائے۔ تو جو باتیں ہوتی وہ اسے سن لیتے اور یاد کر لیتے، اور رات کو وہ غار میں چلے جاتے اور سب خبریں وہاں بتا دیتے اور پہنچا دیتے۔ گویا یہ اطلاعات کا نظام بھی اس وقت کتنا آسن رنگ میں طے کیا گیا کہ رات کو وہ آ کر ساری اطلاعیں بتا دیتے کہ آج وہاں پر مکے میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ارادے کر رہے ہیں، اور منہ اندھیرے سحری کے وقت واپس مکے میں چلے آتے، جیسے یہ رات بھر مکے میں ہی رہے ہوں۔ وہاں کے دوستوں کو خیال ہوتا ہوگا کہ یہ شخص صبح سویرے یہاں پر ہے تو یہ یہی رہا ہے، جانے کا شک ان کو نہیں پڑتا تھا، لیکن یہ انتظام انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اور گویا نظر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا سارا گھرانہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف تھا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام عامر بن فہرہ تھے، وہ آپ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ان کے سپرد حضرت ابوبکر نے یہ کام کیا کہ عشاء کے قریب عامر بکریاں چراتے ہوئے انہیں غار کے قریب لے آتے اور تازہ دودھ دو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو پلاتے اور پھر منہ اندھیرے واپس چلے جاتے۔ یہ ہر رات کا ان کا معمول تھا۔ یہ بھی دیکھیں کہ کتنا آسان انتظام ہے۔ اب ویران جنگل میں ایک الگ تھلگ غار میں کھانے پینے کا کیا انتظام ہو۔ حضرت ابوبکر نے ایسا اعلیٰ انتظام کیا کہ ایک بااعتماد غلام جو بکریوں کی نگرانی پر مقرر تھا، اس کو ڈیوٹی پر لگایا کہ وہ شام کو آئے اور آ کر تازہ بکریوں کا دودھ صاف ستھرا دھو کر پیش کرے اور پھر واپس چلا جائے۔ تو یہ سلسلہ بھی قائم ہوا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے بنی دیل کے ایک شخص کو رہنمائی کے لیے بطور نوکر رکھ لیا، کیونکہ اب سوال تھا کہ غار سے نکل کر مدینے کی طرف جانا ہے۔ ایک تو آپ نے شمال کی طرف جانے کا براہ راست رستہ چھوڑ کر جنوب کی طرف غار ثور میں گئے، جو پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ وہاں 3 دن گزارنے کے بعد آپ نے روانہ ہونا تھا۔ تو اس صحرا میں صحیح راستے کی پہچان کے لیے آپ نے ایک شخص کو رہنمائی کے لیے بطور نوکر رکھ لیا۔ رہنمائی کرنے میں وہ شخص بڑا ماہر تھا اور صحرا کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اگرچہ وہ کافر تھا لیکن قابل بھروسہ تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اپنی سواریاں، جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے کہ ان کو خاص طور پر چارہ ڈال کر مضبوط بنایا گیا، اس لمبے سفر کے لیے تیار کیا گیا، وہ سواریاں اگر غار کے باہر رکھی جاتی تو فوراً پتہ لگ جاتا کہ وہ غار کے اندر موجود ہیں۔ انتظام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دونوں اپنی سواریاں ان کے سپرد کر دیں اور اسے تاکید کی کہ 3 راتوں کے بعد صبح سویرے سواریاں لے کر غار کے پاس پہنچ جائے۔ تو انتہائی اعلیٰ قسم کی پلاننگ نظر آتی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا کہ اس سواریوں کا بھی انتظام ہو گیا۔ پہلے وہ الگ رہتی اور عین اس وقت پر وہاں پر آ گئی۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ اور یہ راستہ دکھانے والا غار سے چلے۔ تو یہ 4 افراد ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عامر بن فہیرہ اور یہ راستہ دکھانے والا جس کو خاص اس خدمت کے لیے رکھا گیا۔ یہ 4 افراد اس غار سے روانہ ہوئے، اور رہنما نے جو راستہ بتانے والا تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینے کی طرف جانے والا ساحلی راستہ اختیار کیا جائے۔ جس جگہ غار ثور واقع ہے وہاں سے اگر بائیں طرف دیکھا جائے تو سمندر کا علاقہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ساحلی راستہ ہے جو اگرچہ لمبا ہوگا لیکن وہ سیدھا مدینے کو جاتا تھا۔ تو عام معروف راستہ چھوڑ کر اس شخص کی رہنمائی کے نتیجے میں ساحلی راستے کو اختیار کیا گیا جو معروف راستے سے ہٹ کر ہے۔ تو یہاں تک آج کا درس ہے، بقیہ درس انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش ہوں گے۔